ہے نا، یہ ہمارے ہاں ایمان بالغیب ہے۔ اور میں کہ خدا کا خوف کرو، کیوں ہمیں پاگل بناتے ہو؟ ہمارا ایمان بالغیب عقل کی ڈیمانڈ کے عین مطابق ہے، تمہارا ایمان بالغیب عقل کے بالکل خلاف ہے۔ آپ کا ایمان بالغیب ہے کہ 3 ایک ہوتے ہیں اور 1 3 ہے، 1 اور 3 برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا ایمان بالغیب یہ ہے کہ آپ اس پر اس کی کوئی بھی پہلو عقل کی دسترس کے خلاف نہیں جاتا۔ اب قرآن نے یہ کنڈیشن کیوں رکھی؟ سر سوال ایک قابل غور ہے۔ اب یہاں آپ ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو اس وقت دنیا میں سب سے جو سپیریئرٹی کسی کی قائم تھی کسی قوم کی، تو وہ یونانیوں کے فلسفے کی تھی۔ یونانیوں کے فلسفے نے یہودیت کا کباڑہ کیا تھا، یونانیت کے فلسفے نے عیسائیت کو جنم دیا تھا، یونانیت کا فلسفہ ہندو مت میں گھسا تھا، اس کی ایسی تیسی پھری، ٹھیک ہے جی۔ جب یونانی فلسفہ ہارون الرشید کے دور میں مسلمانوں میں آیا تو یہ سوچ کر انہوں نے کتابیں بھیجی تھی کہ یہ فلسفہ اب اسلام کا بھی کباڑہ کرے گا، لیکن اللہ نے اس کی دین کی حفاظت کر دی۔ اللہ نے پھر مسلمانوں میں وہ علماء پیدا کی، امام غزالی جیسے لوگ، جنہوں نے فلسفے کے دانت درست کیے۔ اب ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے، اس لیے یونانی فلسفے کی ایک سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ انہوں نے اپنا کیا کہتے ہیں کہ میٹیریلزم کا تصور دیا تھا۔ ہاں جی، میٹیریلزم کا تصور، میٹیریلزم کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز عقل کے حواس کی گرفت میں آ جائے وہ قابل قبول ہے، جو حواس کی گرفت سے باہر ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ جنت دوزخ کا تصور حواس کی گرفت سے باہر ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ فرشتوں کا تصور قابل قبول نہیں ہے، تقدیر کا تصور قابل قبول نہیں ہے، ایک خدا کا تصور قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مشاہدات کی دنیا کے کنٹرول سے باہر کی چیز ہے۔ کیونکہ مشاہدات سے باہر کی چیز ہے، اسی ناقابل قبول ہے۔ اسی کو ہم جن لوگ، اگر آپ لوگوں نے وہ پڑھا اگر ہو معین الفلسفہ وغیرہ مدارس میں، تو اس میں سوفسطائیت جسے کہتے ہیں یونانی، وہ یہی تو تھا کہ جو چیز مشاہدے کی گرفت میں آ گئی ہے وہ قابل قبول ہے، جو مشاہدے کی گرفت سے باہر ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی بنا پر خدا کا انکار، اسی بنا پر اپنا اور ہر چیزوں کا، فرشتوں کا انکار، جنت دوزخ کا انکار، اسی بنا پر سوفسطائیت نے ایک اور پھر فلسفہ جنم دیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے کیا یہ حقیقت ہے یا میرے ذہن کے تصورات ہیں جو آنکھ کے ذریعے ایک خارجی وجود رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی کے ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی وہ تصور اچانک خارجی وجود میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہاں جی، میں نے ایک عورت دیکھی جی کمر میں، اس کے اتنے بڑے بڑے دانت تھے، اس کی آنکھیں ایسی تھی، اس کے پاؤں پیچھے مڑے ہوئے تھے۔ عموماً بعض اوقات اچھے خاصے بندے کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے نا۔ میں نے یہ چیز دیکھی، کیا تھا کہ وہ ایک ذہنی تصور تھا جو جس نے خارجی وجود اپنا کی شکل میں آپ کے ذہن میں سامنے آ گیا۔ اب سوفسطائیوں نے یہی کہا کہ یہ جو کچھ ہے دنیا میں نظر آ رہا ہے اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، یہ ہمارا ذہنی وجود ہے۔ اس کا نام کیا ہے، اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، اس ناقابل، اب اسی کو اس کو قبول کرو۔ اسی کی بنیاد پر سبجیکٹیوزم اور آبجیکٹیوزم کا تصور بنا۔ ہاں جی، سبجیکٹیوزم کہ جو آپ کے ذہن میں موجود ہے، آبجیکٹیوزم جب وہ ذہن سے باہر طور پر موجود ہے۔ یہ تھی سوفسطائیت۔ اب اس سوفسطائیت کی بنیاد پر آپ نے ذہن کی تو تباہی کا سامان کیا ہے، ذہن کی تباہی کا سامان ہوا نا۔ سر قرآن نے یومن بالغیب جب یہ کہا تو یہ کہا کہ دیکھو یہ آپ کان کھول کر سنو، اس کائنات میں صرف وہی چیزیں موجود نہیں ہیں جو مشاہدات کی گرفت میں آتی ہیں۔ اس کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشاہدات کی گرفت میں آتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو محسوسات کی گرفت میں آتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معقولات کی گرفت میں آتی ہیں۔
محسوسات کی دنیا میں چیزیں ایسی چیزیں موجود ہیں جو محسوسات کی گرفت میں آتی ہیں، لیکن آپ مشاہدات کی دنیا میں جو چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے، آپ نے اس کو ڈیفائن کر لیا ہے الفاظ کی شکل میں، ٹھیک ہے نا جی. آپ اس کا نام کیا، یہ ٹیبل کیا ہے جی، آپ ٹیبل کا ایک نقشہ بیان کر دیجیے الفاظ کی شکل میں. مشاہدات کی چیز ہے. مولانا زبیر صاحب میرے سامنے بیٹھا ہے، مولانا زبیر صاحب کی شخصیت کیا ہے، آپ ایک نقشہ بیان کر دیجیے. مشاہدات کی گرفت میں آیا ہے تو آپ نے بیان کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن قرآن جب یومن بالغیب کہتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ مشاہدات کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے جو محسوسات کی دنیا ہے، اور وہ تم اسے محسوس کرتے ڈیفائن نہیں کر سکتے. پنکھا چل رہا ہے، ہوا لگ رہی ہے، کر لو ڈیفائن. ماں بچے کو پیار کر رہی ہے، نہیں جی، ماں کا پیار کیا، کر لو ڈیفائن. واٹ از لائف؟ لائف کی ڈیفینیشن کیا ہے بتاؤ، ٹھیک ہے نا جی. تو قرآن نے کیا کہا کہ دوسری چیز وہ ہے جو محسوسات کی دنیا. ہمارے ڈاکٹر پروفیسر تھے یہاں، ان کو منہ ماری کرنے کا بڑا سے موجود اور پھر معدوم ایک چیز. دوسری چیز آپ نے کہا کہ ریسپائریشن، سانس لینا، دو چیزیں. تیسری چیز آپ نے کہا گروتھ. تیسری چیز سر یہ لائف کے شواہد ہیں، لائف کی ڈیفینیشن نہیں ہے. یہ لائف کے شواہد ہیں، لائف کی ڈیفینیشن نہیں ہے. ماں نے بچے کو چوما چاٹا، بچہ گر پڑا رہا ہے، ماں نے بھاگ کے گئی، آٹا روٹی پکا رہی تھی، آٹا چھوڑ، جلدی سے بچے کو پکڑ کے پیار کیا، خاموش کیا. ہاں جی، یہ بچے کو روٹیاں چھوڑ کر بچے کو پیار کیا ہے، یہ ماں کی محبت کا اظہار ہے. محبت کیا چیز ہے؟ یہ تو محبت کا ثبوت دے رہی ہے ماں. اس بات پلے پڑ رہی کہ نہیں یار مولانا؟ آپ بور ہو گئے ہو. والحیات لیبلوکم ایکم احسن. زندگی ایک وجود ہے، مخلوق ہے اللہ کی. موت ایک مخلوق ہے اور موجود ہے اللہ کی. اب میں اللہ کی ہر چیز کی ڈیفینیشن لفظوں میں تو نہیں کر سکتا. میرے ذہن، ایک بات یاد رکھیے، ذہنی وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، لیکن آپ ذہنی وسعتوں کو جب الفاظ کی شکل میں سمیٹیں گے تو زبان آپ کا ساتھ نہیں دے گی. آپ اس چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں، ڈیفائن نہیں کر سکتے. یہ محسوسات کی دنیا کا خاصہ ہے. سمجھ آ گئی؟ تو دو چیزیں. اب تیسری چیز کہ معقولات کی دنیا،